جنت میں لوگ کس طرح کا لباس پہنیں گے؟ جنت میں مادی نعمتیں ہوں گی یا روحانی؟ کیا جنت میں لمبی عمر سے لوگ تھک نہیں جائیں گے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 33 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اس کا صلہ بہشت کے سدا بہار باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی معمولی پوشاک خالص ریشمی ہوگی۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 کے ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ اساویر جمع ہے سوار کی، جو فارسی کے دستوارہ لفظ سے بنا ہے اور عربی زبان میں داخل کیا گیا ہے۔ تفسیر المیزان۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، نعمتوں کا زیادہ اور مختلف ہونا ایک اہم چیز ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو تشویق کرنے سے غافل نہ ہوں۔ نمبر 3، وقتی محرومیت کی جزا ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ چند دنوں کی اس دنیا میں اگر مردوں پر سونا اور آبریشم حرام قرار دیا گیا ہے تو جنت میں انہیں انہی چیزوں سے نوازا جائے گا۔ نمبر 4، معاد جسمانی ہے۔ سونا اور موتی مادی بدن کی زینت ہیں۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ اور یہ لوگ خوشی کے لہجے میں کہیں گے، خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، اہل بہشت کا نعرہ اللہ کی حمد اور تعریف ہے۔ نمبر 2، جنت کے ماحول میں کسی طرح کا رنج و غم نہیں ہے۔ نمبر 3، جنت میں مادی نعمتوں پچھلی آیت میں کے ساتھ ساتھ روحانی اطمینان اور سکون بھی ہوگا۔ نمبر 4، لوگوں کو جنت اللہ کی مغفرت اور قدردانی کی وجہ سے ملے گی۔ نمبر 5، خطاؤں کو معاف کرنا اور اپنے نیک بندوں کی قدردانی کرنا اللہ کی شان ربانی ہے۔ نمبر 6، جنتی لوگ ایسے امتیازات کے مالک ہیں جن کی اللہ قدردانی کرتا ہے۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ جس نے ہم کو فضل و کرم سے ہمیشگی کے گھر بہشت میں اتارا، مہمان کیا، جہاں ہمیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ کوئی تکان ہی پہنچے گا۔ اس آیت میں بھی خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ نکات
نصبن کا معنی ہے رنج و تکلیف اور لغوب کا معنی ہے عاجزی اور ناتوانی، اور کبھی کبھی افسردگی کو بھی کہا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک اور دولت مند گھروں میں عیش تو مل جاتا ہے لیکن سکون کم ہوتا ہے، مگر اہل بہشت کے پاس مکمل سکون بھی ہوگا اور غم و اندوہ بھی نہیں ہوگا۔ مفید اور اہم نکات کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، جنت ابدی ہے۔ نمبر 2، اہل بہشت نعمتوں کو اپنے عمل کا نتیجہ نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی عطا جانتے ہیں۔ نمبر 3، اہل بہشت کو رنج و غم چھو بھی نہیں سکے گا۔ نمبر 4، دنیا میں حد سے زیادہ لمبی عمر سے انسان تھک جائے گا، لیکن جنت میں نہ تھکن ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ نمبر 5، جنت کا آرام اور سکون یقینی ہے، لا یمسنا 2 بار آیا ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ وہ مر جائیں اور تکلیف سے نجات ملے، اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی۔ ہم ہر ناشکرے کی سزا یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 کی خوبصورت تلاوت ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: جنت کے وعدے کے ساتھ ساتھ جہنم کی وعید بھی دی جا رہی ہے تاکہ ڈر اور امید کے درمیان تعادل برقرار رہے۔ جہنم والے 2 چیزوں کا تقاضا کریں گے، ایک بار کہیں گے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، سورہ زخرف آیت نمبر 77، اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے، تو اللہ فرمائے گا جہنم میں موت نہیں ہے کہ جہنمیوں کو مر کر عذاب سے نجات مل جائے۔ دوسری بار کہیں گے کہ کم سے کم ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے، یخفف عنا یوما من العذاب، سورہ غافر آیت نمبر 49، جس کے جواب میں یہ آیت فرماتی ہے لا یخفف، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کے پیغامات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، جو شخص کافر ہونے کی حد سے بڑھ کر کفور ناشکری کی حد تک پہنچ جائے اور سعادت کے تمام دروازوں کو خود پر بند کر لے تو اس کے لیے نجات کے بھی تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم میں نہ اسے موت ملے گی اور نہ عذاب میں کمی۔ نمبر 2، کفر ایک طرح سے نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے۔ نمبر 3، شخصیت مہم نہیں ہے بلکہ صفت مہم ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جنت میں لوگ خالص ریشم کا لباس پہنیں گے، اور جنت میں مادی نعمتیں بھی ہوں گی اور روحانی اطمینان اور سکون بھی، اور دنیا میں لوگ لمبی عمر سے تھک جائیں گے لیکن جنت میں نہ تھکن ہوگی اور نہ ہی کوئی غم۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔